لال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ کی خدمت میں تیسری تراویح کی تفسیر خلاصہ تراویح پیش کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ گزشتہ تیسری تراویح کی تفسیر میں جو اہم پہلوؤں پر تفسیر کی گئی ہے، سب سے پہلے سورہ آل عمران کو آل عمران کیوں کہا جاتا ہے، اس عمران سے کون عمران مراد ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس سورت کے اندر مسلمانوں کا مخلص دوست کون ہوگا، اور اسی طرح مسلمانوں کو اگر فتح اور کامیابی چاہیے تو وہ کون سے چار کام ہیں جس کو خود اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وہ چار چیزوں کی وجہ سے مسلمانوں کو کامیابی اور کامرانی اور فتح نصیب ہوگی۔ جنگ بدر کا تذکرہ، اور جنگ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے کیسے مدد کی، اور جنگ بدر کے بعد جنگ احد کے وقوع ہونے کی کیا وجہ تھی، اور وہ جماعت کے جس کے ہٹنے سے اللہ کی مدد و نصرت ہٹ گئی۔ لہذا مسلمانوں کو اللہ کی مدد و نصرت چاہیے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی میں مل سکتی ہے۔ اور تین ایسے اہم واقعات جو عادتاً نہیں ہوا کرتے ہیں: پیدائش مریم، پیدائش عیسیٰ علیہ السلام، اور پیدائش یحییٰ علیہ السلام، مزید اہم پہلوؤں پر بیان ہوا ہے۔ اس ویڈیو کو پورا ضرور سنیں، یقیناً بہت فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کیجئے، اور ہمارے چینل اشرفی چینل 87 کو سبسکرائب بھی کیجئے۔ تو آئیے ناظرین، آپ کے سامنے تیسری تراویح کی تفسیر پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج کی تراویح میں سوا پارہ تلاوت کیا گیا ہے۔ تیسرے پارے کے آدھا نصف آخر سے لے کر چوتھا پارہ ثلث تک تلاوت کیا گیا ہے۔ تیسرے پارے کا جو آدھا حصہ ہے وہاں سے ایک بحث شروع ہو رہی ہے۔ سورہ آل عمران شروع ہو رہا ہے۔ آل کہتے ہیں اولاد کو، عمران ایک پاک باز شخص گزرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اولاد عمران، فیملی آف عمران کا تذکرہ کیا ہے، اس وجہ سے اس صورت کو آل عمران کہا جاتا ہے۔ اس صورت کے نازل ہونے کا ایک واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا، بڑی تعداد میں وفد آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے مباحثہ کیا، مکالمہ کیا، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، الوہیت میں اللہ کے شریک ہے، اور انہوں نے دلائل دیے۔ یہ دلیل دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خود قرآن میں اللہ نے کلمۃ اللہ، روح اللہ کے الفاظ استعمال کیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات دیے، دلائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی۔ ان کو اپنی شاعری پر بڑا ناز تھا، ہمارے جیسا شاعر کسی کے پاس نہیں ہے، عیسائیوں کے پاس ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت حسان بن ثابت کو آگے کیا، حضرت حسان کے سامنے ان کا شاعر شکست کھا گیا۔ ان کو اپنی خطابت پر ناز تھا، ہمارے پاس جیسے خطیب ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت قیس بن ثابت کو آگے کیا، انہوں نے خطابت کی، اللہ کے نبی کے خطیب کے سامنے ان کا خطیب شکست کھا گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل پیش کیے، براہین پیش کیے، اور وہ لوگ نہیں مانے۔ وہ لوگ جو دلیل دیے، قرآن اس کا یہ جواب دیتا ہے۔ قرآن مجید میں جو اللہ کے لیے صفات استعمال ہوئی دو طرح کی ہیں۔ بعض صفات ایسی ہے جس کے معنی بالکل واضح ہے، زیادہ تر ایسے ہی الفاظ اللہ کے لیے آئے، ان کو آیات محکمات کہتے ہیں۔ جو ایمان والے ہیں، حق پر چلنے والے ہیں، وہ آیات محکمات پر عمل کرتے ہیں۔ اور بعض اللہ کے لیے ایسی صفات آئی ہیں جن کی مراد اور جن کے معنی اللہ ہی جانتے ہیں، تھوڑا سا ان میں شبہ پایا جاتا ہے، ان کو آیات متشابہات کہتے ہیں۔ جیسے اللہ کے لیے ہاتھ کا لفظ استعمال ہوا، اللہ کے لیے عین یعنی آنکھ کا لفظ استعمال ہوا، اسی طرح کلمۃ اللہ، روح اللہ حضرت عیسیٰ کے لیے۔ اس کا اصل معنی کیا ہے اللہ ہی جانتے ہیں۔ ان کی الٹی سیدھی غلط سلط تعویلات کر کے اپنے مطلب کی بات نکال لینا ان میں سے، یہ گمراہ لوگوں کا کام ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کے جرائم کو بیان کیا۔
یہود وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا اور اہل حق لوگوں پر ظلم و ستم ڈھائے، اور جو بھی انصاف کا قائل ہوتا اس کے اوپر یہ لوگ ظلم ڈھاتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار سے دوستی کرنے کو، کفار کو، کسی کافر کو اپنا قلبی دوست، جگری دوست بنانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ دیکھو کافر مسلمان کا، ایمان والے کا مخلص کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر کسی کافر کو، ہندو کو اپنا قلبی دوست بنا لینا یہ ایمان کی شان کے خلاف ہے۔ البتہ ان سے رکھ رکھاؤ کے لیے ان سے معاملات کر سکتے ہیں، مدارات کر سکتے ہیں، اپنے احوال کو درست رکھنے کے لیے ان سے مدارات کر سکتے ہیں، اچھے اخلاق سے پیش آ سکتے ہیں، لیکن ان کو اپنا جگری دوست نہیں بنا سکتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں 3 اہم واقعے بیان فرمائے جو خارق عادت ہے، عادت کے برخلاف ہے۔ سب سے پہلا واقعہ حضرت مریم کی پیدائش کا اللہ نے بیان۔ حضرت مریم کے والد کا نام عمران اور ان کے والدہ کا نام حنہ بن فاقوس، جو انتہائی پاک باز عبادت گزار خاتون تھی۔ حضرت عمران اور حضرت حنہ بن فاقوس بہت بڑی عمر کو پہنچ گئے، ابھی اولاد نہیں ہوئی، اولاد سے محروم ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت مریم کی والدہ نے پرندے کو دیکھا، اپنے چونچ سے اپنے بچے کو پانی پلا رہی ہے، دل میں خواہش ہوئی اللہ مجھے بھی اولاد سے نواز دے۔ اس عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے نوازا۔ اولاد سے نوازے جانے سے پہلے جب انہوں نے دعا کی اللہ کے دربار میں تو منت مانگی تھی، منت یہ مانگی تھی اے اللہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں۔ بچہ پیدا ہونے پر نظر مانی تھی، بچی پیدا ہو گئی، حضرت مریم نام رکھا گیا۔ بچی کو اس زمانے میں بیت المقدس میں نہیں رکھا جاتا تھا، الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ان کو منتخب کیا، حضرت زکریہ علیہ السلام کو ان کا کفیل بنایا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی کمالات کو دیکھتے تھے، ان کے معجزات کو دیکھتے تھے، ان کی کرامتوں کو دیکھتے تھے۔ حضرت زکریہ کے پاس ایک مرتبہ، حضرت مریم کے پاس ایک مرتبہ حضرت زکریہ علیہ السلام گئے، دیکھا بن موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں، پوچھا یہ پھل کہاں سے آئے؟ حضرت مریم نے کہا اللہ نے بھیجے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت زکریہ اس وقت 100 سال کی عمر پار کر چکے تھے اور ان کی بیوی بھی بالکل بوڑھی تھی، بانجھ تھی، ابھی اولاد ہونے کی کوئی امید نہیں تھی۔ حضرت زکریہ کے دل میں ایک امنگ جاگی، جب اللہ بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو اس عمر میں اللہ مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ حضرت زکریہ نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریہ کو یحییٰ علیہ السلام بیٹا عطا کیا۔ یہ دوسرا واقعہ۔ تیسرا واقعہ یہ ہوا حضرت مریم کے بدن سے اللہ نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ عیسیٰ بغیر باپ کے، ظاہری سبب کے بغیر پیدا ہوئے۔ یہ 3 واقعے اللہ نے بیان فرمائے۔ 3 واقعے بیان فرما کر اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور مریم کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ مریم اللہ کی بیوی نہیں ہو سکتی، عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہوتے۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے ایسے معجزات عطا فرمائے تھے کہ مٹی کے پرندے پر ہاتھ رکھتے اس کے اندر جان آ جاتی، برس کے مریض پر ہاتھ پھیر دیتے وہ اچھا ہو جاتا، لوگوں کو بتلا دیتے ان کے گھروں میں کیا کیا ذخیرہ انہوں نے جمع کر کے رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اتنے نبوت کے معجزات کے باوجود بھی یہود نے ان کو قتل کرنے کی سازش کی۔ یہود کا ایک گروپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس عبادت خانے کے پاس گیا جہاں حضرت عیسیٰ رہتے تھے، قتل کرنے کے لیے قریب پہنچا، اپنے ایک شخص کو انہوں نے حضرت عیسیٰ کے پاس بھیجا۔ اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تدبیر کی، حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اپنے جس بندے کو انہوں نے بھیجا تھا اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی اللہ نے۔ یہود نے اس کو قتل کر دیا، اس کو سولی پر چڑھا دیا، اس کو دفن کر دیا۔ اب یہود یہ عقیدہ بنا لیے ہیں ہم نے تو عیسیٰ کو قتل کر دیا، سولی پر چڑھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے فرماتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا ہم نے عیسیٰ کو آسمانوں پر زندہ اٹھایا ہے۔ اب قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ اس امت کے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ایک فرد کی حیثیت سے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے اس زمانے میں قیامت کے قریب روئے زمین پر کوئی کافر باقی نہیں رہے گا اور اپنی طبعی موت مریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ اہل السنت والجماعت کا اور قرآن کا، مسلمانوں کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں عقیدہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے جو نجران کا وفد آیا تھا ان کو اللہ کے نبی نے دلائل بھی پیش کیے، سب پیش کر دیا۔ اب آخری طریقہ اللہ کے نبی نے ان کے سامنے پیش کیا، بڑے بڑے پادری موجود تھے اس میں، اللہ کے نبی نے ان سے مباہلے کو دعوت دی، چلو
تم اپنے بچوں کو لے کر، اپنے گھر والوں کو لے کر، اپنی عورتوں کو لے کر، اپنے بوڑھوں کو لے کر آؤ ایک میدان میں۔ ہم آتے ہیں اپنے بچوں کو لے کر، اپنی عورتوں کو لے کر اور اپنے بوڑھوں کو لے کر، اور ہم اللہ کے دربار میں یہ عرضی لگاتے ہیں، اے اللہ ہم میں سے جو باطل ہے اس پر لعنت فرما۔ وہ لوگ مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ان کو دعوت دی، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جس پر سب مذاہب متفق ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے علاوہ اپنا رب نہیں بنائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے چوتھے پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ چوتھے پارے کے شروع میں بیت اللہ کی خصوصیات کو اللہ نے بیان فرمایا۔ چونکہ یہود شرارت کر رہے تھے، قبلہ بدل گیا مدینے میں، بیت المقدس سے ہٹ کر بیت اللہ بن گیا، تو وہ لوگ کہہ رہے کہ سب سے پہلے روئے زمین پر اللہ کا گھر بیت المقدس ہے، وہ زیادہ افضل ہے، اس کو چھوڑ کر بیت اللہ کو قبلہ کیوں بنا لیا گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، روئے زمین پر سب سے پہلے عبادت خانہ اللہ کا گھر بیت اللہ بنایا گیا، کعبۃ اللہ بنایا گیا، اور اس میں نشانات بھی موجود ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشانات موجود ہیں، اس میں زمزم کا کنواں موجود ہے، اس میں حتیم موجود ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر جو چلا جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کی خصوصیات بیان فرمائی۔ یہ امت تمام امتوں کی سردار ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا اس پر ایمان لاتی ہے، اللہ نے امر بالمعروف کا حکم دیا، امر بالمعروف، نہی عن المنکر کرتی ہے، اچھی باتوں کا حکم دیتی ہے، برے باتوں سے روکتی ہے۔ یہ تین خصوصیات اس امت کے تمام امتوں کا سردار ہونے کی وجہ ہے۔ اب یہ امت اگر ان تین اپنی صفات میں سے کسی صفت کو چھوڑ دے تو اللہ کے نزدیک وہ ذلیل ہو جائے گی، اللہ کے نزدیک وہ شکست خوردہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کا واقعہ بیان فرمایا۔ غزوہ بدر اسلامی جنگوں میں سب سے پہلی جنگ ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ بدر کے میدان میں مسلمان 313 تھے اور کافر 1000 تھے، مسلمان بغیر ہتھیار کے تھے، کافر مسلح تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کو کافروں پر فتح عطا فرمائی، فرشتوں کو اتارا، صحابہ اکرام نے اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھا بدر کے میدان میں۔ چنانچہ بدر میں 70 کافر مارے گئے، 70 قید کیے گئے۔ بدر کا بدلہ لینے کے لیے اگلے سال 3 سن ہجری میں ابو سفیان کی قیادت میں کفار نے 3000 کا لاؤ لشکر لے کر اور پورے ساز و سامان کے ساتھ، جس میں 200 گھوڑے، 700 زرہیں تھی، 3000 اونٹ، یہ لے کر وہ لوگ احد کے میدان میں آئے، مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے مدینے کا گھیراؤ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کی صفیں بنائیں، مورچے لگائے، محاذ اللہ کے نبی نے محاذ بنائے۔ ایک جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل جبل رومات پر پچھلی گھاٹی میں 50 شہ سواروں کو عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں ٹھہرایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مورچہ ہرگز نہیں چھوڑنا، ہم قتل کر دیے جائیں، ہماری ناشیں جانور نوچے پرندے، تب بھی یہ مورچہ نہیں چھوڑنا۔ جنگ ہوئی، شروع میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، لیکن ہوا یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وہ مورچہ مت چھوڑنا۔ مال غنیمت تقسیم ہونے لگا، 50 شہ سوار وہاں سے 40 لوگ مال غنیمت سمیٹنے کے لیے آ گئے۔ کفار بھاگنے لگے، لوگ سمیٹنے کے لیے آ گئے۔ پیچھے سے اس زمانے میں خالد بن ولید ابھی اسلام نہیں لائے تھے، کفار کی طرف سے لڑ رہے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اب بھاگنے والے سامنے سے کافر پھر پلٹ کے آ گئے، دو طرفہ مسلمانوں پر حملہ ہو گیا، بھگدڑ مچ گئی، اللہ کے نبی شہید ہو گئے، یہ افواہ پھیلائی گئی، مسلمان پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام لہو لہان ہو گئے اور آپ کے سر میں خود گھس گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دائیں طرف کے دانت، نچلے دانت کا تھوڑا سا حصہ زخمی ہو گیا اور جو فتح ہونے والی تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کر کے مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو تمہیں کافروں کے مقابلے میں، کفار کے مقابلے میں، دشمنوں کے مقابلے میں فتح اسی وقت نصیب ہوگی جب کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر چلو۔ اللہ رسول کی بات اگر نہیں مانیں گے تمہیں فتح نہیں ملے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں فلاح اور بہبود، کامیابی کے 4 فارمولے بیان فرمائے۔ پہلا فارمولہ صبر، آنے والی مصائب اور مصیبتوں پر صبر کرو، چھوٹا دل مت کرو، گھبراؤ مت۔ دوسرا فارمولہ اللہ نے بیان فرمایا مصابرہ، دشمن جب سامنے آ جائے
تو دشمن سے زیادہ پامردی کا مظاہرہ کرو، بہادری کا مظاہرہ کرو۔ اور تیسرا اللہ نے بیان فرمایا مرابطہ، ہمیشہ دشمن سے لڑنے کے لیے منصوبہ بندی ہو، تیاری ہو، مورچے بنائے رکھو۔ چوتھا اللہ نے بیان فرمایا جو اہم ہے ان تینوں سے وہ یہ ہے تمہارے دل میں اللہ کا ڈر، تقوی، پرہیزگاری ہونا چاہیے۔ یہ 4 چیزیں ہیں، یہ 4 چیزیں ہوں گی تو مسلمانوں کو کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔